کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ساری زندگی کچھ اچھا کرتا رہتا ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا، اس حوالے سے بھی فکر مند رہنا ہے۔ یعنی زندگی بھی ایسے گزارنی ہے کہ مولا یہ نہ کہے کہ یہ دنیا کا بیٹا بن کر دنیا میں رہا ہے، دنیا میں اگرچہ رہا ہے لیکن توجہ اس کی آخرت کی طرف تھی، میرا ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا تھا۔ ایک نمازی باشرع صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، ساری زندگی قرآن پڑھنے والا، آخری وقت آیا اس کے پاس قرآن لایا گیا، قرآن کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ جھوٹا ہے۔ جان کونی کے عالم میں وہ ساری زندگی کی نمازیں بھی گئی، وہ روزے بھی گئے، وہ حج بھی گیا، وہ زکاتیں بھی گئی، ایسا جملہ جس نے اس کی آخرت کو ختم کر دیا، اس کی نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جملے سے محفوظ فرمائے، ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتین، آپ نے فرمایا اعمال خواتین کے ساتھ ہی ہیں۔ زندگی بھر کی نیکیاں خاتمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خاتمہ اگر اچھا ہے تو زندگی بھر کی نیکیوں کا فائدہ ہے، اور اگر خاتمہ اچھا نہیں تو پھر وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل اہل الجنہ، ایک بندہ بڑا لمبا عرصہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن ثم یختم له عمله بعمل اہل النار، لیکن جب زندگی کے آخری وقت اور آخری سانس آتے ہیں اس وقت کام ایسا کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن انجام اچھا ہو جاتا ہے، آخری جو کام اس سے ہوتا ہے وہ جنتیوں والا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ساری زندگی اچھے کرتا رہا اور جہنمیوں والا کام کر کے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا، اور وہ شخص بھی ہے جو جہنمیوں والے کام کرتا رہا اور جنتیوں کا کام کر کے اپنی آخرت سنوار بیٹھا۔ اس میں ہمیشہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم برا کر رہے ہیں، جہنمیوں والا کر رہے ہیں، ہو جائے کہ وہ آخری کام ہو، وہ زندگی کا آخری کام اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو پھر زندگی کا باب ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد تو پھر حساب کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اور آپ نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا لا علیکم اللہ تعجبوا بأحد حتی تنظروا بما یختم لہ، اگر کوئی بندہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے روزے رکھ رہا ہے تو تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتی تنظروا بما یختم لہ، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ اس کا انجام کیسا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے، اس کا اینڈ کیسا تھا۔ اور اس کو مزید ایک حدیث پاک سے سمجھتے ہیں، صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں، فرمایا حضرت سہل بن سعد راوی ہیں، فرمایا التقا ہوا والمشرکون فی اصحابہ رجل لا یدع شاذۃ ولا فاذۃ
إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ۔ ایک غزوہ تھا، غزوے میں ایک آدمی بڑی جمع مردی دکھا رہا تھا، بہادری دکھا رہا تھا، لا يدع شاذة ولا فاذة، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کے سامنے آ جاتا تھا کافروں میں سے اس کا پیچھا کرتا تھا، اس کو واصل جہنم کر کے چھوڑتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے آج اس کو جتنا اجر ملا ہے شاید ہی کسی کو ملا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہے، ہوا من اہل النار۔ اب تصور کریں وہ بندہ حالت جہاد میں ہے، حضور کی معیت میں ہے، جہاد کر رہا ہے، کافروں کے پرخچے اڑا رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے یہ فرمان سن لیا، صحابی نے کہا کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا پیچھا کروں، میں دیکھوں کہ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اس نے پھر اس کا پیچھا کیا اور ہوا ایسے، تلوار کا کوئی سخت وار لگا اسے اور اس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور خود ہی اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا، خودکشی کر لی، خود ہی ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے خبر دی تھی، وہ کام بڑا اچھا کر رہا تھا، لیکن آپ نے کہا یہ جہنمی ہے، اور سارا اس نے بتایا کہ اس نے ایسے ایسے اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کیا، خودکشی کی۔ تو حضور نے وہاں پر فرمایا ان الرجل لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ آپ نے فرمایا بندہ جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، بظاہر جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو جنتیوں والا کام دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں کا کام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، بندہ جہنمی ہوتا ہے، اور بندہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، دکھنے میں وہ جہنمی یوں والا کام ہوتا ہے، لیکن هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں فیما یبدو للناس، اس سے علامہ ابن رجب حنبلی نے یہ نکتہ اخذ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتمہ جو ہے برا یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ظاہر جو کام کر رہا ہوتا ہے، ظاہری کام، دکھنے میں وہ جنتیوں والا ہے، بندہ جہنمی ہے، ظاہری کام دکھنے میں جنتیوں والا ہے، بندہ جہنمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاتمہ سو، برا خاتمہ، اس کی وجہ وہ ظاہری کام نہیں ہوتا، اس کی وجہ بسبب دسیسۃ باطنۃ، ایک خفیہ خصلت بندے کے اندر ہوتی ہے، ایک باطن کے اندر برائی ہوتی ہے جس کو بندہ نہیں جانتا ہوتا، وہ باطن کی برائی آخری وقت غالب آ جاتی ہے، اس باطن کی برائی کی وجہ سے وہ بندہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر برا کام ہو رہا ہے، باطن میں نیکی ہے، باطن میں کوئی اچھی سیرت ہے، کوئی کام دل کی صفائی ہے، وہ کسی کا برا نہیں سوچتا، وہ منافق نہیں ہے، وہ دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا شفاف ہے۔ ہاں ظاہری طور پر کوئی کام اس سے ہو جاتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے، لیکن نفاق نہیں ہے، باطن اچھا ہے، دل اچھا ہے، اس کے باطن میں کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے، کوئی نیکی چھپی ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، موت کے وقت وہ نیکی کام آتی ہے، وہ غالب آتی ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے جو بندے کی باطنی نیکی ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس باطنی نیکی کی وجہ سے بندے کو خوبصورت خاتمہ مل جاتا ہے، بندہ حسن خاتمہ کی دولت سے
مالا مال ہوتا ہے، اس پر وہ استشہاد بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور اکثر یہ دعا فرماتے تھے، حضور تو معصوم ہیں، حضور کے لیے تو یہ جہان بنایا گیا ہے، حضور تو جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن حضور یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اس میں تعلیم امت ہے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، دل کو ثابت قدم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا نبی اللہ آمنا بکا وبما جئت بہ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، جو آپ نے ہمیں بتایا ہم اس پر ایمان لا چکے، فہل تخاف علینا، کیا ہم پر اب بھی خطرہ ہے؟ آپ یہ دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر پھیر دے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دے، کسی اور طرف دل مائل نہ ہو جائے، دل اچھا رہے۔ کیا آپ کو خطرہ ہے ہم پر؟ حضور نے فرمایا نعم، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف شاء، دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ انگلیاں اللہ کی کیسی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کا معنی یہ ہے، انگلیوں کے دو انگلیوں کے درمیان ہے دل، یقلب کیف شاء، وہ پھیر دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، فعال لما یرید، کوئی پوچھنے والا نہیں، قیامت کے دن وہ کہہ دے گا یہ جنتی ہیں ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جہنمی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی جو تعداد ہے ان میں جو نسبت ہے، 1000 میں سے 1 جنتی، 999 جہنمی، لیکن مالک کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کثرت کے ساتھ لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو جائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ مجبور نہیں ہے، وہ جیسے کرنا چاہے اس کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو پھیر دے گا، اس لیے یہ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جب حضور نے یہ فرمایا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو حضرت ام سلمہ فرماتی، میں نے کہا یا رسول اللہ اب ان القلوب لتتقلب، کیا دل پھرتے ہیں؟ یعنی جو جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے کیا؟ یا جو جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے؟ نا، دل پھرتا ہے۔ فرمایا نعم، ما من خلق اللہ من بنی آدم من بشر الا قلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جیسے انسان کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹی سی چیز جو 2 انگلیوں کے درمیان وہ رکھ سکتا ہے تو اس کو جیسے پھیرنا چاہے وہ پھیر سکتا ہے۔ یہ مکمل تصرف ہے اللہ کا، یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اللہ کا بندوں کے دلوں پر مکمل تصرف ہے، وہ جیسے اس کو پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں یہ دعا تعلیم کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں، زندگی روزے رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اور آخری وقت دل پھر گیا۔ دل پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دل پھر گیا تو زندگی بھر کی نیکیاں وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور آخرت تباہ ہو گئی۔ اس لیے ثبت قلبی علی دینک، یا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اس کو نہ پھیرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا فَإِن شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِن شَاءَ أَزَاغَهُ، اگر اللہ چاہے تو ثابت قدم رکھتا ہے،
اور اگر اللہ چاہے تو اس کے اندر کجی ڈال دیتا ہے۔ فَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اگر تو نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کے بعد ہمیں برائی کے اندر، کجی کے اندر نہ ڈالنا۔ قرآن پاک کے اندر بھی دعا ہے، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً۔ سلمہ نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا بتا دیجئے، کیا دعا کریں دل کی ثابت قدمی کے لیے؟ تو حضور نے کہا یوں دعا کیا کرو، اللہم رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رب النبی محمد، نبی کے رب، اے اللہ جو حضور کا رب ہے۔ رب ہونے کی نسبت بھی یہاں پر حضور علیہ السلام کی طرف کر دی، گویا بندے کی توجہ حضور کی طرف بھی ہو جائے کہ اے اللہ جو تو رب ہے نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُدِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اذہب غیظ قلبی، دل کی سختی کو دور کر دے، اجرنی من مدلات الفتن من ما احییتنی، جب تک تو نے زندہ رکھنا ہے اس وقت تک فتنوں سے بچا کے رکھ۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعت، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ہی ثابت قدم رکھنا، دین پر ہی مستقیم رکھنا، اس کو ہدایت سے پھیر کر کج روی کی طرف نہ لے جانا۔ یہ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے دل ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ دلوں کا ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس سے آپ اس مسئلہ کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں، دل کی ثابت قدمی کیوں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حدیث ہیں، مسند احمد کے اندر، نسائی اور ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان، ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھیں۔ اتدرون ما ہذان الکتابان، کہا صحابہ کو اے جانتے ہو صحابہ یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ اتدرون ما ھذا الکتابان، جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے کہا لا، ہمیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے، الا ان تخبرنا، ہاں آپ اگر بتا دیں تو آپ کے بتانے سے تو پتہ چل جائے گا، لیکن ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ تو کمال احتیاط کرتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اس قدر کرتے تھے۔ حضور مکہ میں موجود ہیں، حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، کون سا شہر ہے؟ قرآن میں اس کا نام بتایا گیا ہے، یہ مکہ ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر بھی یہی عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی وہ صحابہ یہ خیال کرتے تھے کہ آج پتہ نہیں حضور کی یہ منشا ہو کہ اس کا نام مکہ نہیں ہے، اس کا نام اگر حضور اور کوئی ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہوں اور ہم اس کو مکہ کہہ کر پکاریں گے تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ حضور اس کا نام بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں۔ تو کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یوم عرفہ تھا، آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سا دن ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے کہا الا ان تخبرنا، لا یا رسول اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا للذی فی یدہ الیمنی، اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو آپ کے دائیں ہاتھ مبارک میں تھی۔ آپ نے فرمایا ھذا الکتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ فیہ اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور فرمایا آخر میں ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے، آخر میں ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہ ابدا،
اس میں ایک بڑھے گا نہیں اور ایک کم نہیں ہوگا، جو ٹوٹل لگا ہوا ہے اس میں ایک کا اضافہ بھی نہیں ہوگا اور ایک کی کمی بھی نہیں ہوگی، اس میں نام لکھ دیے گئے ہیں۔ ثم قال للذی فی شمالہ، جو بائیں ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، اس کے بارے میں کہا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور فرمایا ثم اجمل علی آخرہم، اور آخر میں ٹوٹل اس کا بھی لگا ہوا ہے، فلا یزاد فیہ ولا ینقص منہم ابدا، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ففیم العمل، پھر عمل میں کیا لکھا ہے، عمل میں کیا رکھا ہے، پھر عمل کیوں کریں، ٹوٹل تو لگا ہوا ہے، جنتیوں کے نام لکھے گئے ہیں، جہنمیوں کے لکھے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان امرا قد فرغ منہ، معاملہ تو ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم قدرت کو یہ کہہ دیا، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا، لیکن تمہارے لیے حکم یہ ہے سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، یہ حکم ہے، لکھا کیا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن سددوا وقاربوا، تم نے استقامت کے ساتھ نیک کام کرنے ہیں اور ہمیشہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنا ہے۔ فرمایا صاحب الجنت یختم لہ بعمل اہل الجنہ، جو جنتی ہوگا اس کے لیے آخری جو کام ہوگا وہ جنتیوں والا ہوگا، اور جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے کام آسان کر دیے جائیں گے، وہ جنتیوں والے کام کرے گا، اور جو جہنمی ہوگا اس کا اینڈ بھی جہنمیوں والے کام سے ہوگا، اور اس کے لیے جو جہنمیوں والے کام ہیں وہ آسان کر دیے جائیں گے۔ فرمایا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اپنی کتاب ازل، اپنی جو کتاب تقدیر ہے اس میں اگر غور کرتا رہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کدھر لکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اگر انجام لکھا گیا تو میں جو مرضی کرتا رہوں، اگر اس طرح کرے گا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان کر دیے گئے۔ اگر یہ سوچ کر جنتیوں والے کام چھوڑ دے، یہ تو حضور نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان کر دیے گئے، اور یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے دور ہو جائیں، تقدیر تو اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے، وہ کمال اس کا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، یعنی جو بندے نے اپنے اختیار سے کرنا ہے وہ مالک جانتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو پہلے پتہ ہی نہ ہو، وہ بے خبر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں کمی ہے، اس کا علم تو کامل و اکمل ہے، اس کے علم میں کسی چیز کے ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ بے اختیار ہو چکا ہے۔ بندہ اپنی نارملی زندگی کو دیکھے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں با اختیار ہوں، بندہ قدم آگے رکھنا چاہے تو قدم دائیں نہیں جاتا، قدم آگے ہی جاتا ہے، بندہ بائیں رکھنا چاہے تو قدم دائیں نہیں ہوتا، بائیں ہوتا ہے، بندہ کوئی چیز پکڑنا چاہے تو وہ پکڑتا ہے، کھانا چاہے تو کھاتا ہے۔ بندے کا اختیار ہونا یہ اور چیز ہے، اور اس اختیار کے ساتھ بندہ جو کام کرتا ہے اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہونا یہ اللہ کا کمال ہے۔ لہذا یہ اللہ کا جو کمال ہے یہ نہ سمجھے کہ میں اس وجہ سے مجبور ہوں کہ اب میں تو برائی کروں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ ہے سددوا وقاربوا، تم نے استقامت کے ساتھ نیک کام کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر جنتیوں والے کام تمہارے لیے آسان ہو گئے تو پھر تم جنتی ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ